بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک شروع ہو چکا۔ پاکستان والوں نے آج پہلا روزہ رکھا تھا۔ یوم ولادت حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی منایا۔ روزانہ مسجد میں تراویح کی نماز ادا کرنے کے بعد مدتیں ہو گئیں درس دیا کرتا تھا۔ جو نمازی شریک ہوتے تھے ہم کچھ دیر سیکھ لیتے تھے، دین کو سمجھ لیتے تھے۔ شیطان قید ہوا ہے تو نفس کو قابو کرنے کے طریقے، اپنے مزاج میں بہتری لانا، اخلاق کو سنوارنا، خواہشات کی تہذیب، کچھ باتیں ہو جاتی تھیں۔ یہ پتہ نہیں کیسی حکومت اور کیسے حکمران جن کا بس نہیں چل رہا کہ کسی طرح مسجدیں بند ہو جائیں۔ صدر مملکت نے بتایا بھی کہ نمازی بہت ڈسپلنڈ ہوتے ہیں اور فاصلوں کی بات بھی سمجھا دی۔ میڈیا کو شاید اکسایا گیا ہے، بھرا گیا ہے یا کچھ دیا گیا ہے کہ وہ مساجد کے خلاف کوئی تحریک چلائیں، کوئی زیادہ بولیں۔ سب نہیں، کچھ افراد۔ ہمیں نہیں سمجھ آئی 18 ماہ میں اس حکومت کے آنے کے بعد ہم مسائل ہی مسائل سن رہے ہیں، تو اس مہینے میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمیں حکم دیا گیا کہ اگر تم دیکھو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، تم میں سے کوئی دیکھے کہ اس کے سامنے تبدیلی کی جا رہی ہے۔ تبدیلی سے مراد دین کو، دینی احکام کو بدلا جا رہا ہے یا اس میں تغیر، تبدیلی لائی جا رہی ہے یا خرابی ہو رہی ہے، تو دیکھنے والا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ کی قوت سے، زور بازو سے اس تبدیلی کے خلاف اپنا کردار ادا کرے، اس تبدیلی کو روکے جو دین میں کی جا رہی ہے۔ اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو زبان سے کلمہ حق بلند کرے، اس تبدیلی کے خلاف آواز بلند کرے۔ اور اگر اس کی بھی استطاعت، طاقت، صلاحیت، ایبیلٹی نہیں ہے تو دل سے اس کو برا جانے، جو دین کے خلاف بات ہو رہی ہے یا غلطی کی جا رہی ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہوگا، یعنی آپ کی ایمانی حالت اتنی کمزور۔ اب لازمی بات ہے سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ دلیر ہوتے ہیں، کچھ بزدل ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس زبان ہے اور ہم شائستگی کے ساتھ بات کرنا جانتے ہیں۔ گولی اور گالی کی زبان نہ ہمیں پسند ہے نہ ہم کرتے ہیں۔ حکومت سے ٹکرانا
دنیاوی معاملات میں جب سے یہ حکومت آئی کتنی مرتبہ اور کتنی بار لوگوں پر مہنگائی بم گرائے گئے، تاجروں کو کس کس طرح تنگ کیا گیا، چہیتے لوگوں سے صرف نظر یعنی ان سے نظر ہٹائی گئی اور جو نہیں تھے دوسروں پر بجلی گرائی گئی۔ عدل اور انصاف جیسی چیزیں معاشرے میں نظر نہیں آئیں۔ لاکھوں کیسز مقدمات ملتوی زیر التوا ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے۔ کہاں کہاں کون بک رہا ہے، کون خریدا جا رہا ہے، کون خرید رہا ہے، کہاں پیسے کی زر کی زبان ہے، کہاں دوسری زبانیں ہیں، بہت کچھ ہے۔ یہ ہماری شامت اعمال، کن لوگوں کو اہمیت دی جا رہی ہے، کن کو نہیں دی جا رہی، ہر ایک کے پاس داستانیں ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کیا دعا بھی نہیں کر سکتے؟ دین کے لیے کیا ہم ایک موقف پر، ایک سٹینڈ پوائنٹ پر جمع بھی نہیں ہو سکتے؟ ہمارے ہاں مختلف آوازیں ہیں۔ ڈاکٹروں نے پتہ نہیں اچانک شور کرنا شروع کر دیا، وہ بھی کچھ، پوری دنیا سے وہ آوازیں نہیں آئیں جو صرف یہاں سے آئیں، اور وہ بھی صوبہ سندھ سے۔ کہیں تاریخ میں بھی نہیں سنا دنیا بھر کے ڈاکٹروں نے جمع ہو کے مسجدوں کے بارے میں کوئی بات کی ہو۔ آپ کہیں گے ایسی وبا پہلے آئی نہیں، وبائیں آئیں، بہت سی وبائیں آئیں، ٹیکنالوجی نہیں تھی، آپ تک ان کی باتیں نہیں پہنچی۔ آج چھوٹی سی بات بھی پھیل جاتی ہے، فوراً اس کا شور ہو جاتا ہے، سیکنڈوں میں وہ پہنچ جاتی ہے، آگ کی طرح پھیلتی ہے۔ 100 سال پہلے بھی وبا آئی تھی، تصویریں موجود ہیں، لوگوں نے فیس بک پہ نکال کے چڑھا بھی دی ہیں، اس میں بھی ہر ایک کے آپ کو چہرے پہ ماسک نظر آ رہا ہوگا، وہ اسکول ہو، وہ فوجی ہو۔ آئی تھی 100 برس پہلے بھی ایک وبا، لیکن پوری دنیا میں اس طرح نہیں آئی تھی۔ اب اس کے بارے میں کہ جی 10 سال پہلے امریکہ نے اس ٹیسٹ کے لیے معاملہ کیا، کروڑوں ڈالر دیے، سارا کچھ کیا، بہت سے حقائق آ چکے ہیں، آئیں گے، یہ اپنا کیا ہوا بھگت رہے ہیں۔ باتیں ہو رہی ہیں، ہمیشہ کہا جا رہا ہے اگلے 10-15 دن بہت اہم ہے، یہ بات پچھلے 2 مہینے سے مسلسل چل رہی ہے کہ اگلے 10-15 دن، اگلے 10-15 دن، اور ابھی وہ 10 دن نہیں ہوتے تو اگلے 15 دن، اور وہ ہوتے ہیں تو پھر اگلے 15 دن، 2 مہینے سے یہ ہو رہا ہے۔ رمضان آیا تھا، لوگ دعا کرتے، دعا سلاح المومن، مومن کا ہتھیار، اس سے بلا ٹل جاتی ہے یا ذخیرہ ہو جاتی ہے، دنیا میں بھلائی مل جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے، اس کے بدلے میں کتنی اور نیکیاں مل جاتی ہیں، یہ بہت سے اس کے فائدے ہیں۔ یہ نشست اس لیے شروع کی جا رہی ہے، آپ کے سوال ہوں گے، آپ سوال بھیج سکتے ہیں، یہاں جو آرگنائزر بیٹھے ہیں وہ آپ کا سوال نوٹ کر کے مجھے بتا دیں گے، میں جواب پیش کر دوں گا اگر میں اس قابل ہوا تو۔ اور اگر آپ کا سوال آج نہیں تو جمع ہو جائے گا، اگلی نشست میں شامل ہو جائے گا۔ تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، معلومات کے لیے سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں، آپ سے ایک رابطہ رہے گا، کچھ وقت دین سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے میں گزرے گا۔ یہ ایک نشست آپ کے لیے کی گئی، اگر مسجدوں میں اجازت مل گئی تو وہاں درس شروع ہو جائے گا، ورنہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، زیادہ دورانیہ نہیں۔ آپ کہیں گے اگر میکسیمم یعنی 1 گھنٹہ، ضرورت ہوگی بڑھا بھی سکتے ہیں، یہ آپ کی دلچسپی پر اور آپ کی شمولیت پر ہوگا کہ آپ
کتنا حصہ لیتے ہیں، کتنی دلچسپی لیتے ہیں، ورنہ ہم 1 گھنٹے میں اس کو سمیٹ لیا کریں گے۔ یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کو رابطہ معلوم ہے، جو لوگ استعمال کرنا جانتے ہیں وہ کس طرح، آپ اپنے کمنٹس تو کرتے ہی ہیں، تو آپ سوال بھی بھیج سکتے ہیں، اور اگر مزید کوئی ٹیلی فون نمبر چاہیے ہوں تو وہ بھی اس پر آپ کو مل جائیں گے کہ آپ ان کے ذریعے اپنے پیغام بھیج دیں گے۔ مجھے صرف 2 باتیں کرنی ہیں، اس کے بعد سوال اگر آ گئے تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ میں پہلی بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اس مہینے میں جہاں نمازوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے، ہم میں جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے، تلاوت زیادہ کرنی ہے۔ میں دعا کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا زیادہ تر۔ دعا کے ایک معنی پکارنا ہے، ایک معنی بلانا ہے۔ اصطلاح، ٹرم انگلش میں کہتے ہیں اللہ کے حضور التجا کرنا، مانگنا، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ ویسے بلانا بھی اور پکارنا بھی اس کے معنی ہے لغت میں۔ حدیث شریف بتاتی ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، یعنی خود عبادت ہے۔ ایک حدیث میں الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، راز ہے، یعنی دعا بہت ہی اہم ہے۔ ایک روایت میں سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے۔ میں نے پھر کہا، میں پھر کہہ رہا ہوں، دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، رائے گاں نہیں جاتی۔ آپ دعا کرتے ہیں یا تو قبول ہو جاتی ہے یا ذخیرہ ہو جاتی ہے، سٹاک قیامت کے لیے، آخرت پہ کام آتی ہے، آنے والی کسی بلا کو روک دیتی ہے، یا آپ کے لیے کوئی فائدہ دنیا میں ہو جاتا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں ہم اپنی سمجھ کے مطابق، اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے یہ جو بندہ مانگ رہا ہے اس کو یہ نہ دینا، میں نے اس کے لیے اس سے بہتر رکھا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، بندے کو ایک انعام ڈھیر ہوگا، یہ انعام ہے تیرا۔ وہ کہے گا میں نے کون سی ایسی نیکی کی تھی جس کا یہ انعام ہے؟ تو کہا جائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو ہم نے دنیا میں قبول نہیں کی تھی، یہ وہ ہیں۔ تو بندہ اس وقت کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے آج ہی ملتا جو کچھ ملنا ہے۔ تو وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ مجھ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو نہ ہونے کی وجہ بھی ہے۔ ہر دعا آپ کی قبول ہو جائے تو آپ پاگل ہو جائیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ کیا مانگ رہے ہیں، اور بعد میں اچھا ہوا میری دعا قبول نہیں ہوئی، وہ اگر ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ کیونکہ ہماری فہم، ہماری سمجھ، وزڈم، ہماری عقل بالآخر ہماری ہے، اس میں غلطیاں ہیں، اس میں خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں۔ ہم کوئی ایسے تو نہیں ہیں کہ جو کہیں کہ نہیں جی میری عقل سلیم ہی ہے، ہر وقت صحیح، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور انسان تو مرکب ہے خطا اور نسیان سے۔ تو یاد رہے دعا کرتے وقت یقین ہونا چاہیے۔ ہم پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا کیا ہو جائے گا، تو جب یقین ہی نہیں ہے تو حاصل کیا ہوگا؟ مانگ کس سے رہے ہیں؟ رب تعالیٰ سے جو قادر و قدیر ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ بغیر سبب کے بھی کر سکتا ہے، کچھ مشکل نہیں۔ مشینری ہے، آپ کہیں گے مکینک ہی، انجینئر ہی صحیح کر سکتا ہے،
آپ اللہ کو پہچانے نہیں، اللہ تعالی جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے کر سکتا ہے، مگر وہ درجہ میرا ہو، وہ حالت میری ہو۔ میں اپنی زبان سے جھوٹ بھی بول رہا ہوں، گالیاں بھی دے رہا ہوں، غیبت بھی کر رہا ہوں، جھوٹی قسمیں بھی اٹھا رہا ہوں، کیا کچھ کر رہا ہوں، اور پھر اسی زبان سے دعا بھی کر رہا ہوں، تو میری اپنی حالت، پہلی بات یقین، دوسری بات یہ کہ میری غذا حلال ہو، کما رہا ہوں، طریقہ بھی، جو کام کر رہا ہوں وہ کام بھی، جو حاصل کر رہا ہوں وہ سب حلال ہو، جو کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں وہ حلال ہو، شبہ سے پاک ہو۔ معمولی شبہات تو ہوتے ہیں، لیکن یقینی طور پر میری طرف سے پورا اہتمام ہو، مجھے تسلی ہو، اور ہمارا ایسا حال نہیں ہے۔ پوری طرح حضور قلب یعنی دل کی حاضری ہو، دھیان ادھر ادھر ہے، دعا اللہ سے کر رہا ہوں، بادشاہ کے سامنے جا کر میں ادھر ادھر دیکھتا رہوں بات کرتے ہوئے تو وہ ڈانٹ دے گا، مجھ سے بات کرنے آئے ہو چیزیں دیکھنے آئے ہو؟ تو وہاں پوری توجہ سے، ساری توجہ اس پہ رکھتے ہیں، تو ہم اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں، ہماری پوری توجہ ہونی چاہیے۔ دعا کرتے ہوئے عاجزی، عجز و انکسار بہت زیادہ، گریہ اور زاری، رونا چاہیے، رونا نہ آئے، رونے والا منہ بنا لینا چاہیے، عاجزی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں آفیسرز یا عہدیدار وہ دعا ایسا کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان کو کوئی مجبوری ہے، نہ ان کی عاجزی سے ہاتھ اٹھتے ہیں، نہ وہ منہ تک ہاتھ پھیرتے ہیں صحیح طرح سے۔ عاجزی ہونی چاہیے، اور جتنی دیر دعا میں رقت آتی ہے، ہمارے ہاں اعلان ہوتا ہے رقت انگیز، رقت آمیز دعا کی جائے گی، تو کیا پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے؟ دکھاوا ہے؟ دعا کرتے ہوئے کیفیت طاری ہو جائے، رقت آ جائے، رونا آ جائے، اندر سے آواز نکلے، آپ کی کیفیت، وہ اللہ کا انعام ہوگا۔ باقی یہ اشتہاری دعا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی، اللہ مجھے بچائے، میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، لیکن دعا کے آداب بھی ہیں، دعا کس طرح کرنی چاہیے، ہاتھ کس طرح اٹھانے چاہیے، یہ نشستوں میں انشاءاللہ اس طرح باتیں کرتا رہوں گا۔ میں نے پھر کہا یہ نشست آپ سے رابطے کے لیے ہے کہ آپ کے سوال ہوں تو آپ سوال بتائیں، میں جواب دوں گا، اور آپ کے ساتھ وقت جو گزرے گا اس میں کچھ فائدے مجھے بھی ہوگا، آپ کو بھی ہوگا۔ رمضان کی ساعتیں ہیں، کوئی مقبول شامل ہو جائے گا، اس کے صدقے ہم سب کے حق میں بھلائی ہو جائے گی۔ ہم سب کو دعا کرنی ہے اس بلا کورونا وائرس سے نجات کے لیے بھی، حکمرانوں کو ہدایت ملے، اور اگر وہ سرکش ہیں تو ہمیں ان سے نجات ملے۔ جو خبریں مل رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، بھتہ لیا جا رہا ہے سرکاری طور پر، خبریں جو آ رہی ہیں، تاجروں کو کس طرح برائب کیا جا رہا ہے، جو مجبور ہیں ان کی مجبوری سے کس طرح فائدے اٹھائے جا رہے ہیں، کہاں ظلم ہو رہا ہے، کہاں پر خاص مہربانیاں ہو رہی ہیں، بڑی خبریں ہیں، لوگ جو سناتے ہیں واللہ اعلم۔ لیکن حالات جب ہمارا اس وائرس میں، اس وبا میں یہ حال ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ ہم کون سی توبہ کر رہے ہیں، کہاں توبہ کر رہے ہیں، ہم کہاں سدھرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر ہم یہ شکایت کریں کہ جی یہ وبا کیوں آئی ہے، تو مجھے اور آپ کو سدھرنا ہوگا، انداز زندگی میں کچھ تبدیلی لانی ہوگی، کچھ اپنے مزاج پر قابو پانا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہم یہ سب کر سکیں۔ کوئی سوال آیا ہے؟ جی فرمائیے۔ اگر شدید تھکن یا نیند کا غلبہ ہو تو تراویح 20 کی جگہ 8 یا 12
یہ پہلا سوال مجھے بتایا گیا کہ شدید تھکن ہو، سستی ہو، تو کیا تراویح کی رکعات کم کی جا سکتی ہیں، یعنی پڑھنے والا کم پڑھ لے؟ پہلا سوال جو آیا اس کے جواب میں یہ کہوں گا، جس نے بھی سوال کیا میرے بھائی، ہم کتنے اور معاملے ہیں وہاں کیوں نہیں رعایت چاہتے؟ سرکاری معاملات ہوں، ہمارے کاروباری معاملات ہوں یا مالی معاملات ہوں، آپ رعایت صرف دین کے حوالے سے کیوں چاہتے ہیں؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دی گئی، تو ایسی رعایت کیوں چاہتے ہیں؟ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ تو عبادت کی کثرت کا مہینہ ہے، اور 20 رکعت صرف دن بھر میں 24 گھنٹوں میں 20 رکعتوں کا اضافہ، میں اس میں بھی کمی چاہوں۔ آپ کو نیند آ گئی، آپ نہیں پڑھ سکے کسی دن، اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں، مگر یہ کہ رعایت چاہتے ہیں تو وہ رعایت شریعت نے جو دی ہے اور جو دی جا سکتی ہے وہ اپنی جگہ ہے کہ آپ سفر میں ہیں، 4 فرضوں کو 2 کر دیا گیا، سفر جاری ہے، اس میں صرف آپ فرض پڑھ لیں۔ آپ کے پاس 17 رکعتیں فرض کی ہیں عام دنوں میں، اور 3 وتر واجب 20 رکعتیں روزانہ کی لازمی۔ سفر میں اگر آپ جاری ہے، رکے ہوئے ہیں کہیں، تو آپ وہاں پر اگر آپ 14 دن تک ہیں، 15 دن سے کم ہیں، تو اگر آپ وہاں سنتیں پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ لیکن تراویح کے لیے صرف اس وجہ سے کہ تھکن بہت ہے اور آپ کم کر رہے ہیں، یہ رعایت میں نہیں دے سکتا، یعنی میری اتھارٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، ان کا اختیار ہے، میرا اختیار نہیں۔ فقہائے کرام نے اتنا ضرور کہا ہے کہ کسی کی حالت ایسی ہو اور اس میں کسی ایک آدھ دن اس سے ہو گیا ہے تو وہ شرمندہ رہے، لیکن یہ کہ اس کو روز کی عادت نہ بنا لے۔ کسی دن ہوا اس نے کم پڑھ لی، تو تھکن تھی یا شدید سستی تھی یا کچھ تھی، کسی ایک دن ہو گیا، لیکن یہ نہیں کہ آپ روزانہ تھکے ہوا آیا ہوں تو روزانہ کا معمول وہ نہ بنائیے گا، کسی ایک آدھ دن ہو گیا تو وہ اور بات ہوگی۔ جی اگلا سوال۔ دوسرا سوال آیا ہے کہ کیا زیر تعمیر مدرسہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کے احکام، زکوٰۃ کے مستحق قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ سورہ توبہ میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، آگے 8 اس کے مصارف کہاں خرچ کی جا سکتی ہے۔ مدرسہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہاں پر جو بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کیسے استعمال کرنی ہے، تبلیغ کراتے ہیں وہ، اور کیسے خرچ کرتے ہیں وہ ذمہ دار، اگر وہ جانتے ہیں آپ کی دی ہوئی ادا ہوگی، بشرطے کہ وہ مدرسہ صحیح العقیدہ لوگوں کا ہو، لڑوانے کے لیے نہ بنایا گیا ہو، وہاں باقاعدہ مستحق طلباء کو صحیح تعلیم دی جا رہی ہو، ان کی باقاعدہ نگرانی کر کے صحیح تربیت میں رکھا جا رہا ہو، اور اگر صرف اس لیے کہ نہیں اس کے بہانے سے چندہ اکٹھا کرنا ہے تو پھر مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو مدرسے میں ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کیسے استعمال ہونی ہے، تو آپ مدرسے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن میں نے ساتھ میں آپ کو احتیاط بتا دی اور شرطیں بھی بتا دی۔ اگر کوئی بندہ نعت لکھتا اور نعت پڑھتا ہو، نعت خواہ مشہور ہو، مگر وہ لوگوں کی آئے دن دل آزاری کرتا ہو، تو کیا وہ بندہ نعت خواہ کہلانے کے قابل ہے؟ یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص نعت خوان ہے، نعت پڑھتا ہے اور لوگوں کی دل آزاری بھی کرتا ہے، زبان کے لحاظ سے درست نہیں، اخلاق کے لحاظ سے درست نہیں، تو کیا اس کو تعظیم دی جائے؟
یہ مسئلہ صرف نعت خوان کے لیے نہیں ہوگا، ہر اس شخص کے لیے ہوگا جو دین کے حوالے سے اپنا تعارف رکھتا ہے۔ میں نے اس معاملے میں لکھا بھی بہت ہے، سنایا بھی بہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، وہ نثر میں ہو، وہ نظم میں ہو، اس کو ہم نعت شریف کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ جو لوگ نعت خوان، چونکہ آواز اللہ نے دی ہے، اچھی دی ہے، وہ بجائے گانوں کے، گیت وغیرہ کے، غزلیات کے، وہ نعت شریف پڑھتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو نعت خوان کہا جاتا ہے، نعت پڑھنے والا۔ تو ان کو اس عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ پروفیشن نہیں ہے، پیشہ نہیں ہے۔ پیشے سے مراد کاروباری پیشہ مراد ہے۔ نعت شریف ویسے تو نعت امیر ہے، اپنا پیشہ امیر مینائی کا مصرع ہے، وہ پیشے سے مراد یہ ہوگا کہ میرا شغل یہی ہے، لیکن پیشے سے مراد کاروبار اس کو بنانا یہ نہیں ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھیں گے، آپ کو دنیا عزت بھی دے گی، مال بھی دے گی، اور آپ کی پذیرائی بھی کرے گی، مگر کیا آپ صرف اسٹیج کی حد تک نعت خوان ہیں کہ جہاں نعت پڑھنی ہے وہاں اپنے ٹوپی بھی رکھ لی، وہاں آپ ایسا اظہار کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق آپ جیسا کوئی اور نہیں، لیکن حالت آپ کی ایسی نہیں، وہاں سے اترے تو ٹوپی بھی غائب، پھر آپ کی فیس بک پہ وہ تصویریں بھی ہوتی ہیں جن میں آپ کا لباس عجیب ہوتا ہے، آپ کے طور طریق عجیب ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کو دکھانا مقصد ہے یا واقعی وہ ہونا؟ ایک ہے نعت خوان کہلانا، ایک ہے نعت خوان ہونا۔ ہم نیک دکھنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے۔ تو نعت خوانی کرنے والا، واعظ، خطابت، قراءت، دین کے حوالے سے جو بھی شخص ہو، لباس میں، مزاج میں، اخلاق میں، کردار میں، وہ اس عزت کا خیال رکھے کہ مجھے اس حوالے سے پہچانا جاتا ہے تو میرا کردار کیا ہونا چاہیے۔ آپ کو لوگ عزت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو دنیا میں یا اجر، آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اسے کاروبار نہیں بنایا جائے گا، اسے آپ صرف اپنی شہرت کا وہ نہ بنائیں، آپ اس کو اپنے اوپر طاری کریں کہ آپ کا کردار بھی اچھا ہو، اور آپ کی زبان، انسان کو کہتے ہیں وہ اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہیں آپ۔ تو کوشش کریں، اور اگر نعت خوان ہیں تو آپ بہت ہی محترم ہونے چاہیے، اور محترم ہونے کے لیے آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ بد زبانی، بد کلامی، فحش گوئی، بیہودہ گوئی، یا جھوٹ یا غیبت یا گالی گلوچ یا تلخی، یہ آپ کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ ساری رات قیام کی وجہ سے اگر سو نہ سکے تو پھر تہجد ادا ہو جائے گی؟ یہ سوال آیا ہے کہ جی رات بھر جاگنا، تو ایسے شخص کے لیے تہجد کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ تہجد کے معنی تو ہوتے ہیں کہ عشاء کے بعد آپ کو اونگ آ جائے، اس اونگ آنے کے بعد جو نماز آپ پڑھتے ہیں وہ تہجد، یہ معنی بھی اس کا ہے۔ لیکن ایک شخص رات بھر سویا نہیں ہے تو وہ رات کے پچھلے پہر، رات کے 3 حصے کیے جاتے ہیں نا، 3 پہر، 3 گھنٹے کا ایک پہر ہمارے ہاں ہوتا ہے، تو جو پچھلا پہر، آخری پہر، یعنی فجر سے 1 یا 2 گھنٹے پہلے آپ اگر اٹھتے ہیں یا آپ جاگے ہوئے ہیں، تو آپ اگر جاگنے کی عادت ہے تو وہ جو آپ نماز پڑھیں گے اس کو صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں، رات کی نماز، آپ کو اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن حکم یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو 1 لمحے کی اونگ آ گئی، آپ کو تھوڑی سی اونگ آئی، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ لیکن پچھلے پہر، خاص طور پر فجر سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے
جو لوگ اٹھتے ہیں پھر پڑھتے ہیں اور فجر تک جاگتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ صلاۃ اللیل اس کو عام طور پہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا سیلف اسٹڈی کرنے سے عالم بن سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال آیا ہے کہ خود مطالعہ کرنا، سیلف اسٹڈی کر کے کوئی شخص عالم بن سکتا ہے؟ دین کا عالم، عالم کے معنی جاننے والا۔ سیلف اسٹڈی کر کے کیا آپ میڈیکل پریکٹیشنر، میڈیکل ڈاکٹر بن سکتے ہیں؟ سیلف اسٹڈی کر کے کیا آپ یہ جو الیکٹریکل یا سول انجینئر بن سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں۔ تو ہر چیز کے کچھ قاعدے ضابطے ہوتے ہیں۔ سیلف اسٹڈی کر کے آپ اپنا مطالعہ وسیع کر لیں گے، مگر بہت سی باتیں بغیر استاد کے آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس کے لیے استاد کے پاس بیٹھنا، مشق کرنا ضروری ہے۔ ہاں، عالم آپ بن جائیں گے کسی درجے کے، مگر آپ کو پوری معلومات نہیں ہیں، تو جو مشق سے، تجربے سے، استاد کے بتانے سے آتی ہیں وہ پوری طرح نہیں آئیں گی، اور پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں صحیح؟ مثلاً صرف اور نحو ابتدائی کتب ہے، یہ گرامر کہلاتی ہے عربی کی۔ اس میں آپ کو جس کی یہ صرف اور نحو مضبوط ہوتی ہے، آگے تک وہ کتنا بڑا عالم بن جائے یہی بنیاد اس کے کام آتی ہے، اور جس کی بنیاد میں یہ کمزوریاں رہ جائیں پھر وہ کتنا ہی آگے کچھ پڑھ لے، یہ کمزوریاں اس کی رہ جاتی ہیں۔ تو ایک حد تک آپ کی یعنی جاننے کی صلاحیت ضرور ہو جائے گی، مگر جس طرح عالم بنتے ہیں باقاعدہ تربیت کے ساتھ، استاد کے ساتھ، آپ اس طرح نہیں بن پائیں گے۔ اور اگر مجھ سے ذاتی طور پر پوچھیں تو میں سیدھا سا انکار کروں گا کہ نہیں۔ ہاں، علم لدنی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اللہ آپ کا سینہ کھول دے، آپ بظاہر کسی مدرسے میں نہ پڑھے ہوں لیکن قدرت کی طرف سے آپ پر عطا ہو جائے، وہ کیا ہی بات ہے۔ سیلف اسٹڈی علماء عالم بننے کے بعد بھی جاری رکھتے ہیں، مطالعہ کی کثرت ہوتی ہے، پڑھانے والوں کو خود رات کو تیاری کرنی پڑتی ہے، اور سوالات سے ہم لوگ خود سیکھتے ہیں، تو بہت کچھ آ جائے گا، مگر وہ جو قابل عالم، جو جس کے لیے سرٹیفائیڈ، سند یافتہ، وہ آپ نہیں ہو سکیں گے۔ اگر قسم ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ یہ جناب محمد زین قادری صاحب نے اگلا سوال مجھے سنایا ہے کہ کسی نے پوچھا ہے کہ قسم ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ قسم، اس کے بارے میں قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی پورا بیان ہے۔ یمین لغو بھی ہے، یعنی بیہودہ قسم کی قسم اٹھانا۔ قسم صرف اللہ تعالیٰ کی اور قرآن کی، اس کے سوا قسم نہیں ہوگی۔ قسم میرے باپ کی، قسم میری ماں کی، قسم فلاں کی، تمہاری قسم، میری قسم، یہ قسمیں نہیں ہوتی ہیں۔ قسم صرف اللہ اور قرآن کی۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھا لے تو وہ قسم تو نہیں پڑے گی، مگر قاضی، ایک ہوتا ہے مفتی، مفتی کا کام شریعت کی رائے بتانا، ریلیجس ورڈکٹ، کوئی بات ہے کہ شریعت کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، جو یہ بتائے اس کو مفتی کہتے ہیں۔ قاضی جج کو کہتے ہیں آپ کے ہاں۔ تو جج سزا دے سکتا ہے کہ تو نے فلاں مقدس چیز یا کسی مقدس ہستی کے نام کا غلط فائدہ کیوں اٹھانے کی کوشش کی، وہ سزا دے سکتا ہے۔ تو اگر کسی نے قسم کھا لی ہے، اٹھا لی ہے، ہمارے یہاں کھائی بھی جاتی ہے، اٹھائی بھی جاتی ہے، تو قسم کسی نے اگر ایسا کر لیا ہے اور وہ جھوٹی ہے، تو اگر صاحب حیثیت ہے تو کفارہ دے گا، 10 مسکینوں کو کپڑا یا کھانا دینا ہے۔
اور اگر وہ غریب ہے، پیسے نہیں ہیں، تو 3 روزے رکھنے ہیں اس نے. اور یہ چاہے کہ نہیں جی میرے پاس پیسہ ہے، پیسہ نہ دوں روزے رکھ لوں، تو نہیں. جو مستحق ہے، واقعی نہیں دے سکتا کپڑے یا کھانا نہیں کھلا سکتا، وہ روزے رکھے گا. ورنہ دوسرا توبہ بھی کرے گا اور کفارہ بھی دے گا، جو میں نے آپ کو بتایا. یہ مختصر جواب ہے. جی. کسی بدعقیدہ کے بیانات اس نیت سے سننا کہ میں اس کی اچھی باتوں کو لے لوں گا اور بری باتوں کو چھوڑ دوں گا، تو اس کا ایسا کرنا کیا درست ہے؟ آپ کوشش کریں سوال جس کے نام سے آئے نا، وہ سوال نام بھی پتہ چلتا رہے تو اچھا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ جی آپ سوال خود دے رہے ہیں تو نام بھی آ جائے تو اچھا ہے. یہ ایک سوال آیا ہے کہ کسی ایسے شخص کا خطاب بیان سننا یا اس کی کتاب پڑھنا کہ اس میں سے اچھی باتیں لے لوں گا اور جو غلط باتیں ہیں وہ چھوڑ دوں گا، تو کیا میرا یہ عمل درست؟ تو پہلے تو آپ حدیث شریف سنیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات آسمانی کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ تھی. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ انہوں نے بتایا تورات. تو میرے نبی پاک کو جلال آ گیا، ان سے لے کر ایک طرف رکھ دی. فرمایا آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو میری اتباع یعنی میری پیروی، مجھے فالو کرنے کے سوا انہیں کوئی چارہ نہ ہوتا. فاروق اعظم جیسی شخصیت. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے پہلی کتابوں میں تحریف ہو چکی. تحریف کا مطلب انہیں بدل دیا گیا، لفظ نکال دیے گئے، ڈال دیے گئے، تحریف ہو چکی. میرے آقا نے فاروق اعظم کے ہاتھ میں پسند نہیں کی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھتے ہوئے اس کے اثرات سے بچ جائیں گے، یا آپ پر کوئی چیز اثر کر گئی یا کچھ؟ تو اگر یقین ہے کہ جس شخص کو سن رہے ہیں، جس شخص کو پڑھ رہے ہیں، جس کو آپ اس کے محفل میں ہیں اور اس کے عقیدے درست نہیں ہیں، تو حکم ہے نہ ان کے ساتھ مکس ہونا ہے، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. یہ میرا بیان نہیں ہے، بلکہ حکم دیا گیا اذکر الفاجر کہ یحذرہ الناس، کہ جو برا ہے اس کا ذکر کریں تاکہ لوگ اس سے بچیں. ایاکم و ایاہم، یہ الفاظ حدیث میں ہیں کہ ان سے بچنا بھی ہے اور لوگوں کو بچانا بھی ہے کہ عقیدے نہ بگڑ جائیں. تو ایسا نہیں، آپ کو احتیاط کرنی ہوگی. آپ کا ایمان کسی لمحے بھی اگر بدل گیا تو اس کا وبال کس پر ہوگا؟ تو آپ ذمہ دار رہیں، احتیاط کریں، صحیح العقیدہ کو سنیں اور پڑھیں. آج کل ہمارے ہاں مفتی گوگل کو لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں. نام نکالنا ہے تو گوگل سے پوچھیں. ایسے ایسے نام دیے جا رہے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں. جی عربی کا لفظ ہے، اس کے یہ معنی ہیں، دور دور تک لغت میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اس لفظ کا مادہ اوریجن ہی نہیں ملتا، کہاں سے وہ لفظ نکال لیے. اسی طرح بہت سی باتیں پوچھ لی جاتی ہیں. کتنے ہیں مثلا قادیانیوں نے اسلام کے نام سے دخل دیا ہوا ہے، انہوں نے بھی اپنی ویب سائٹ کا دوسری چیزوں کا نام اسلام رکھا ہوا ہے، مگر وہ قادیانی ہیں، وہ اپنی بات ڈال رہے ہیں. اسی طرح غیر مسلموں کی سازشیں کتنے. آپ کے پاکستان میں پکڑا گیا تھا نا ایک شخص، 18 سال تک وہ یہودی تھا اور مسلمان بن کے مسجد میں بیٹھا رہا. تو یہ فتنے ہیں، تو آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. کیا دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوارنٹائن کرنے کی کوئی مثال ملتی ہے؟ محمد حمزہ نے سوال کیا. محمد حمزہ صاحب کا سوال آیا ہے کہ یہ کوارنٹین ہے، کوارنٹائن ہے، مجھے نہیں پتا کہ اصلی پروناؤنسیشن کیا ہے. کوارنٹین بھی کہتے ہیں، کوارنٹائن بھی کہتے ہیں. قرنطینہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں ہے لہسن، گارلک کہتے ہیں آپ لوگ، پیاز، انین جس کو کہتے ہیں،
ہمیں کہا گیا یا نشے کی کوئی چیز کسی نے کی ہوئی جب تک نشے کی حرمت بیان نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے پیا ہوا ہے تو وہ مسجد نہ آئے نماز کے قریب. کیوں؟ بدبو آ رہی ہے, وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے. اسی طرح کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو فرشتے کو, ساتھ والے نمازی کو اذیت ہوگی. تو ہمیں تو یہ بھی ملتا ہے. لیکن یہ جو کوارنٹین ہے کہ جی آپ سیلف آئسولیشن میں, کہ آپ اپنے آپ کو قید تنہائی میں رکھیں, دوسروں کو متاثر نہیں کرنا, اس کے بارے میں نے بہت سے خطاب میں وضاحت کی ہے. تقدیر پر ہمارا ایمان ہے. ہمیں حدیث نے صاف بتا دیا بیماری اوڑھ کر نہیں لگتی. کیا مطلب؟ کہ بیماری میں اتنی طاقت نہیں کہ خود سے لگ جائے. بیماری خود اتنی صلاحیت نہیں رکھتی کہ اٹھ کے لگ جائے. ہاں لگ سکتی ہے. کیسے؟ بے احتیاطی سے. جرمز ہوتے ہیں, جراثیم ہوتے ہیں, اور پھر مکس ہونا. مثلا ایک شخص صاف ستھرا نہیں رہتا, اس کے ہاتھ میں جراثیم ہے, منہ میں جا رہے ہیں, چیز جو پکائی گئی ہے صفائی نہیں رکھی گئی, گھی جو تھا خراب تھا, آئل خراب تھا, دھویا نہیں گیا صحیح طرح, بہت سی باتیں ہوتی ہیں تو ہم جراثیم لے لیتے ہیں, تو ہم سبب بنتے ہیں. بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ کہیں طاعون, پلیگ بیماری پھیل جائے, یہ چوہوں کے اس سے پھیلتی ہے, میں اس پر کالم بھی لکھ چکا ہوں ایک زمانے میں, تو کہیں پھیلی ہوئی ہو وہاں ہیں آپ تو وہاں سے نکلیں نہیں, یا کسی جگہ کا پتہ چلا ہے تو وہاں جائیں نہیں. کیوں؟ آپ کا ایمان تقدیر پر نہیں ہوگا. میں وہیں رہتا بچ جاتا, میں نکل جاتا بچ جاتا, تو آپ کا قدرت پر تو ایمان نہیں رہا. تقدیر پر ایمان ہے کہ مجھے وہی پہنچے گا جو میرے لیے لکھ دیا ہے. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہمیں وہی پہنچے گا جو ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے, مگر ہم خام خواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جذام اور کوڑ, اس کے لیے بچنے کا بھی کہا گیا. احتیاطی تدابیر کو شریعت نے منع نہیں کیا, مگر ایسی کوئی وبا جس کو آج آپ کہہ رہے ہیں کورونا وائرس, اس کے حوالے سے ہمارے سامنے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. لیکن احتیاط کرنا, مثلا ایک شخص کا ناک بہہ رہا ہے, چھینکیں آ رہی ہیں, زکام ہوا ہے, کیونکہ ہمیں چھینک آنے پر کہا گیا, کیونکہ جب آپ کو چھینک آتی ہے, سنیز جس کو آپ کہتے ہیں, آپ کے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے. تو جب چھینک آتی ہے آپ کو کہا گیا الحمدللہ کہیں کہ آپ کی زندگی بحال ہوئی ہے. سننے والا یرحمک اللہ آپ کو کہے, آپ کو دعا دے. لیکن مسلسل آ رہی ہے تو پھر نہیں کہا جائے گا, کیونکہ وہ بیماری ہے. اس کو مسکوم کہا گیا, 3 مرتبہ سے زیادہ آئے گا تو وہ مسکوم ہے. تو کپڑا ڈھانکنا, احتیاط رکھنا, اس کی تلقین کی گئی کہ دوسرے کے منہ میں نہ گھسیں آپ, دوسرے کو بیماری کا سبب یعنی آپ کے ذریعے نہ پہنچے. لیکن یہ پوری اس طرح کی مثال میری معلومات کے مطابق نہیں کہ اس طرح سب کو لاک ڈاؤن کیا گیا ہو. ہاں مسجد تک نہیں پہنچ سکتے, اس زمانے میں سڑکیں نہیں تھیں, بارش اگر ہو جاتی تھی بہت تیز بارش تو کیچڑ ہو جاتا تھا, لوگوں کے پاس اتنے کپڑے نہیں تھے, آنے مسجد تک پہنچنا, یہ جس کو آپ چھتری یا امبریلا کہتے ہیں, یہ سارے انتظامات نہیں تھے. تو چونکہ مسجد تک پہنچنا مشکل, تو ان کو اس وقت ایک نماز کے لیے یا ایک دن میں کہیں ایسا ہو تو روکا گیا ہو. لیکن یہ جو صورتحال ہے میری معلومات کے مطابق اس کی کوئی پوری اس طرح تفصیل نہیں ملتی. سکینہ دانیال نے سوال کیا ہے کہ میں ڈاکٹر بن رہی ہوں اور اکثر مجھے اس بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ عورت کے لیے اسلام میں ڈاکٹر بننا یہ گناہ ہے. سکینہ دانیال کا سوال ہے, وہ ڈاکٹر بن رہی ہیں اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بننا لڑکی کے لیے صحیح نہیں ہے, بلکہ بعض لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ گناہ ہے. ڈاکٹری میڈیکل سائنس کو پڑھنا, لیبارٹری میں تجربات کرنا اور خدمت کرنا,
ہرگز منع نہیں ہے، لیکن یہاں لڑکے لڑکیوں کا اکٹھا ہونا، مخلوط، مکس، کو ایجوکیشن، اور کچھ طریقے ایسے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ احتیاط کے ساتھ پردے میں رہ کے اگر وہ نہیں پڑھیں گی، لڑکیاں ڈاکٹر نہیں بنیں گی، عورتیں کس کے پاس جائیں گی علاج کے لیے؟ کچھ امراض خواتین کے پوشیدہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بے خود پسند کرتی ہیں عورت کے پاس جائیں، تو عورت ڈاکٹر نہیں بنے گی تو کس کے پاس جائیں گی؟ وہ پھر مردوں کے پاس۔ جس طرح یہ گائنی ڈپارٹمنٹ باہر کے اکثر ملکوں میں مرد ہیں اور مسلمان عورتیں بھی مجبور ہیں ان کے پاس جانے کے لیے، کیونکہ وہاں کوئی خاتون گائنی نہیں ملتی ہے۔ تو اب ڈاکٹری پڑھنے والے بڑے جذبے کے ساتھ کہ جی ہم مخلوق کی خدمت کریں گے اور وطن کی خدمت کریں گے، دیہی علاقوں میں جانا ان کو گوارا نہیں ہے۔ ہسپتالوں میں میری والدہ جب داخل تھیں تو میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹروں کے ریسٹ روم میں کیا ہوتا تھا، اور جب اچانک کوئی کیفیت تو رپورٹ میں لکھا جا رہا تھا کہ جی ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، جبکہ وہ ریسٹ روم میں بیٹھے ہوئے گپیں لگا رہے تھے، مریض کے پاس نہیں تھے۔ تو آپ ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ وہ جو شیخ سعدی نے لکھا نا کہ ایک طبیب تھے جن کو آج کل کی زبان میں حکیم کہتے ہیں، قبرستان جاتے تھے تو چہرہ ڈھانپ لیتے تھے، تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ نے چہرہ کیوں چھپایا؟ ان کا اکثر میرے یہاں بھیجے ہوئے ہیں کہیں مجھے پہچان نہ لیں کہ میں نے ان کا علاج صحیح نہیں کیا۔ تو ڈاکٹر بننا لڑکی کا غلط نہیں ہے۔ ہاں، تعلیم حاصل کرتے ہوئے یا لیبارٹری میں یا جو ان کی ہوتی ہے اس میں نرسیں رہی ہیں، پانی پلاتی رہی ہیں خواتین، آپ کو پتہ ہوگا جنگوں میں، لیکن جو شرعی تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ کاش کوئی ایسی بھی یونیورسٹی میڈیکل بن جائے جہاں باپردہ لڑکیاں صحیح تعلیم حاصل کر سکیں۔ اور میں اس بات کو 50 سیٹھوں، جن کو سیٹھ کہتے ہیں نا، یا 50 اداروں کو کہہ چکا ہوں دنیا بھر میں، کوئی ایک اٹھے، صرف 200 سال بھر میں 200 اسٹوڈنٹس کے لیے کریں، زیادہ نہیں، تو یہ 200 خواتین باپردہ تعلیم حاصل کر لیں ڈاکٹری کی، اور پردے میں رہ کے کر لیں، پھر یہ خواتین آگے جائیں گی، اور جب یہ ڈاکٹری سیکھ لیں تو پھر خدمت کریں، ڈاکو نہ بن جائیں، ڈاکٹر رہیں۔ ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ شکایتیں ہیں، کتنے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، جن سے ٹیسٹ ہیں ان کی کمیشن الگ ہے، فلاں جگہ سے کرانی ہے، دوائیں پروموٹ کرتے ہیں غلط لوگوں کی، اس کی کمیشن الگ ہے۔ یہ سارے حقائق ہیں، یہ کوئی مفروضے نہیں ہیں۔ تو وہ صورتیں جب آ جاتی ہیں تو پھر باقی جو مرد ڈاکٹر ہیں ان کا بھی کیا حکم ہوگا؟ تو ڈاکٹری پڑھنا سیکھنا غلط نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے ماحول میں جو کچھ ہے اس میں کچھ غلطیاں ہیں، اگر ان کی اصلاح کر لی جائے تو آپ کا یہ سیکھنا گناہ نہیں ہوگا۔ محمد ذیشان نے سوال کیا ہے کہ میرا روم میٹ ہے، اس کا تعلق کسی اور فقہ سے جس کی افطار فقہ حنفی سے 10 منٹ بعد ہوتی ہے، تو کیا اس کا دل رکھنے کے لیے میں 10 منٹ افطار ڈیلے کر سکتا ہوں؟ کسی کی دلجوئی کے لیے شرعی حکم، یہ محمد ذیشان صاحب کا سوال ہے کہ میں روم میٹ ہوں اس ایسے شخص کا کہ وہ 10 منٹ بعد افطار کرتا ہے، تو میں کیا اس کی دلجوئی کے لیے 10 منٹ لیٹ کر سکتا ہوں افطاری؟ وہ آپ کی دلجوئی کے لیے 10 منٹ پہلے کیوں نہیں کر لیتا؟ سوال تو یہ بھی آئے گا۔ آپ نے اپنا تو سوچا، اس کا بھی سوچیں کہ وہ اس کو اگر خیال ہو۔ تو شریعت کے احکام میں کسی کی دلجوئی نہیں کی جاتی، اللہ کی رضا دیکھی جاتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے میں کوئی ناراض ہوتا ہے تو وہ نہیں دیکھا جاتا۔ ہاں، انداز ہم اپنا اچھا رکھیں گے، وہ لٹھ مار قسم کا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا، اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ سارا جاوید نے سوال کیا ہے کیا اسٹاک ایکسچینج کا کام جائز ہے؟ سارا جاوید کا سوال ہے کہ کیا اسٹاک ایکسچینج کا کام جائز ہے؟ اسٹاک ایکسچینج میں
آپ کو صحیح طور پر معلومات ملے اور آپ کے سامنے کلیئر ہو، جو چیز ہے اس کے لیے پیپر ملے، صرف خیالی سودا نہ ہو، سود نہ ہو اور شرائط نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ سود اور کچھ شرائط ایسی دیکھی گئی ہیں جو اس کام کو جائز نہیں رہنے دیتی، تو وہ شرائط اور وہ چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اگر صاف ستھرا کام ہے اسٹاک ایکسچینج کا، کوئی برائی نہیں، اور اگر سود ہے، جوا ہے اور وہ شرائط ہیں تو پھر نہیں، آپ کے ساتھ کام ہو رہا ہے، مال پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، اور پیپر بھی نہیں دیا جا رہا، اور آپ کو کچھ صرف پرسنٹیج سے کھیلا جا رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی تمام تفصیل آپ کے سامنے ہو، جس کو کہتے ہیں نا بالکل کلیئر، کیا کرسٹل کلیئر کہتے ہیں آج کل، کہ بالکل شفاف آپ کے سامنے ہو ساری بات، اور اس میں کوئی ایسی شرائط نہ ہو جو اس کو سود بنا رہی ہوں یا جوا بنا رہی ہوں، تو پھر اس کام میں منع نہیں ہے۔ لیکن یہ چیزیں ہیں، اور سٹا وہاں پر جو اس کو کہا جاتا ہے، وہ شاید میرا خیال اس کا لازمی حصہ ہے جو سننے میں آیا، تو اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر گنجائش نہیں ہوگی۔ محمد ابراہیم صاحب نے سوال کی ہے کہ گورنمنٹ نے جو ایس او پی دی ہے اس میں 6 فٹ کا فاصلہ ہے دو نمازیوں کے بیچ میں، تو کیا ایسی صورت میں جماعت قائم ہے؟ محمد ابراہیم سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو آج کل ایس او پیز، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، احتیاطی تدابیر کے تحت دو نمازیوں کے درمیان جو فاصلہ رکھا گیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ تو میں پہلے جمعے کے خطبے میں بھی کہہ چکا ہوں، یہ آپ لوگ اگر کبھی عمرہ حج پہ گئے ہوں اور آپ نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہو، تو وہاں نماز شروع ہونے سے پہلے وہ جو امام صاحب ہیں 2-3 لفظ صفوں کے بارے میں کرتے ہیں، تو اس میں سد الخلل بھی کہتے ہیں کہ آپ کی صفوں میں رکاوٹ نہ ہو، اور حدیث میں آتا ہے کہ کندھے سے کندھا ملا ہو، فاصلہ ہوگا تو دلوں میں بھی فاصلہ آ جائے گا، حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، اور یہ سنت ہے۔ تو سنت کو ترک کرنا مکروہ تحریمی ہے، یہ وہ حکم ہے۔ اب مکروہ تحریمی ہو گیا، لیکن آپ یہ چیز نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ کو فرض بھی ادا نہیں کرنے دیتے، کیا کریں؟ مسجدیں ویران کر دیں؟ تو یہاں ایک ایسی صورتحال جو باقاعدہ معذوری ہے، عذر معلوم ہو رہا ہے اور عذر بھی واضح ہے، تو اس کے لیے یہ جو مجبوراً، حالانکہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں 2 دن سے آپ کو تراویح دکھائی جا رہی ہے، وہاں کوئی فاصلہ نہیں، صفوں کے درمیان فاصلہ ہے، لیکن ایک صف میں 2 افراد کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، مگر یہاں حکومت نے ایک چیز لازم کی ہے، ورنہ مسجد بند کر دیں گے۔ تو آپ کے یہاں ہوتا ہے نا کہ جب 2 چیزیں ہوں تو ان میں سے جو ہلکی چیز ہے اس کو قبول کر لیں، جس کو آپ لیسر ایول کہتے ہیں انگلش میں۔ تو یہاں مجبوری ایسی آ گئی، تو بعض علماء نے اس کے لیے کہا کہ یہ ایسی مجبوری ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر نہ تو جماعت ہو رہی ہے، نہ مسجد آباد ہو رہی ہے، کیا کریں؟ تو اس کو مجبوری کے طور پر قبول کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور جو ایسا کرے وہ بھی اللہ سے عرض کرے یا اللہ میں مجبور ہوں، معاف فرما دے، اور یہ بلا دور ہو جائے، تو یہ مجبوراً کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے حوالے سے کس کا سوال ہے؟ محمد شان نام لگا۔ یہ اگلا سوال آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ کس طرح ہوا؟ برسوں ہو گئے جواب دیتے ہوئے، مگر ہوتا یہ کہ میں جواب دے رہا ہوں، جنہوں نے سن لیا، جنہوں نے نہیں سنا وہ اگلی مرتبہ۔ وہ سوال تو ایک سوال ہمیں کم از کم 10,000 مرتبہ جواب دینا پڑتا ہے، تو یہ سوال بھی انہی میں سے ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ جس طرح دوسروں کی ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوئی کہ ایک شخص امام بنا ہو اور باقی اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہوں، اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں ہوا۔
خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ مجھے غسل دے کے میرے حجرے میں رکھ دیا جائے، فرشتے آئیں گے، اس کے بعد 10 افراد آنا، حجرے میں 10 افراد آئیں گے، وہ سلام کرتے تھے اور کہتے تھے آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، دین ہمیں پہنچا دیا۔ یہی کام آج تک جاری ہے، روضہ شریف پہ جا کے ہر شخص آج بھی کہہ رہا ہے۔ مرد گئے، پھر بچے گئے، پھر عورتیں گئیں، نماز اس طرح نہیں ہوئی کہ کوئی امام ہو گیا ہو اور پیچھے مقتدی، ایسا نہیں ہوا، یہ 10 افراد جاتے تھے۔ اور آج بھی روضہ رسول پہ ہم جا کے کہتے ہیں قد ادیت الامانہ، حضور آپ نے امانت باقاعدہ ادا کر دی، جو قدرت کی طرف سے آپ کو تھا، آپ نے رسالت پہنچائی، پیغام پہنچایا، یہ آج بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح جنازہ ہوا، اس طرح نماز کی صورت کہ جی ایک امام بنا ہو پیچھے مقتدی، وہ والا حال نہیں تھا۔ مزمل حسین صاحب کا سوال ہے کہ اس نام کا درست تلفظ کیا ہے، سکینہ یا سکینہ، اور یہ اہل بیت میں سے کن کا نام تھا؟ مزمل حسین صاحب کا سوال ہے کہ سکینہ یا سکینہ اصل تلفظ پروناؤنسیشن کیا ہے، اور اہل بیت نبوت میں یہ کس کا نام تھا؟ تو سکینہ بھی لفظ ہے، سکینہ بھی لفظ ہے، سکینہ بھی لفظ ہے اور سکینہ بھی لفظ ہے، دونوں الگ الگ لفظ ہیں۔ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی کا نام تھا، اس کا تلفظ سکینہ تھا، مگر ہم لوگوں کے ہاں سکینہ لوگ زیادہ تر پکارتے ہیں، جبکہ کتابوں کے مطابق وہ سکینہ تھا۔ تو سکینہ اصل ان کا نام، اور یہ ان کی شہزادی تھیں، اور بھی پھر بعد میں ہستیوں کے نام ہوئے۔ سکینہ بھی نام ہے، سکینہ بھی لفظ ہے، سکینہ بھی لفظ ہے، مگر ان کا اصل تلفظ سکینہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز تراویح کی کتنی رکعات ثابت ہیں؟ محمد ربیع حسین۔ یہ جی محمد ربیع حسین صاحب کا سوال آیا ہے کہ صلاۃ التراویح، تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں، حدیث شریف سے کتنی ثابت ہیں؟ صلاۃ التراویح، نماز تراویح، جس کو عربی آتی ہے اس کو تراویح، یہ پلورل ہے، جمع ہے، سنگولر واحد ہوگا ترویحہ۔ 4 رکعت کے بعد اتنی دیر آرام کرنا، راحت پانا جتنا ٹائم 4 رکعتوں میں لگا ہے۔ یہ نماز 4 رکعت پڑھ کے کچھ دیر توقف کیا جاتا تھا، تسبیح پڑھی جاتی تھی، پانی پی لیا جاتا تھا۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا حرم شریف میں، وہاں ہمارے ہاں تو وقفہ نہیں، ہمارے ہاں تو وہ زیادہ مسجد کامیاب ہوتی ہے جہاں بہت تیز پڑھنے والا ہو، جلدی جلدی پڑھے۔ حالانکہ ترویحہ 4 رکعت کے بعد راحت پانا اتنی دیر جتنی 4 رکعتوں میں لگی ہے۔ عربی گرامر میں واحد، تثنیہ اور پھر جمع، پہلے واحد، پھر 2 جس کو تثنیہ کہتے ہیں، اور پھر 3 پر جمع ہوتی ہے۔ تو ترویحہ 4 رکعت کے بعد ہوا تو 2 ہوا تو کیا ہوا؟ ترویحتین۔ جمع کب ہوگی؟ تراویح جب کم از کم 12 رکعت ہوں، کم از کم 12 رکعت، تو تراویح کا لفظ پورا ہوگا۔ اس سے کم پر تو تراویح کا لفظ بھی نہیں پورا جائے گا اگر اس کو دیکھیں، صرف لفظ کو ہی دیکھیں۔ شبہ کیوں پڑ گیا ہے، لوگوں میں جھگڑا کیوں پڑ گیا ہے کہ رکعتیں کم ہیں یا زیادہ؟ بخاری شریف میں امام بخاری نے جو باب باندھے ہیں وہ ترجمۃ الباب، حدیثیں بیان کرنے سے پہلے باب باندھتے ہیں، چیپٹر۔ انہوں نے یہ ایک حدیث باب میں لکھ دی رمضان اور تراویح کے ساتھ، جبکہ یہ حدیث امام مسلم نے نہیں لکھی تراویح کے اس میں۔ یہاں سے ایک شبہ نکل آیا اور لوگوں نے اس کو، جنہوں نے لینا تھا امت میں لڑوانے کا، جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے،
انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کتنی نماز پڑھتے تھے؟ عشاء کے بعد جب گھر تشریف لے جاتے تھے فجر سے پہلے کتنی نماز پڑھتے تھے؟ یہ ان سے سوال ہوا۔ وہ جو جواب دے رہی ہیں، بخاری میں بھی اس حدیث میں صرف باب کی وجہ سے شبہ پڑ گیا کہ انہوں نے اس کو اس باب میں بیان کر دیا۔ اس باب میں بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امام بخاری ایک حدیث کو کم از کم 7 مرتبہ یا اس سے زیادہ بھی لائے ہیں، کیونکہ اس میں سے ایک چیز ثابت ہوئی تو ایک باب میں، اس سے دوسری چیز ثابت ہوئی تو وہی حدیث دوسرے باب میں، اسی حدیث سے تیسری چیز ثابت ہوئی تو ایک حدیث کو 7 8 مرتبہ، اور مجھے معلوم ہے کچھ 7 سے زیادہ مرتبہ بھی کچھ حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں، وہی حدیث لیکن اس سے الگ الگ معنی نکلتے تھے، ہر باب میں لے آئے۔ حضرت امام مسلم نے صلاۃ التراویح اور اس میں رمضان کے باب میں اس کو نہیں لکھا، کیوں؟ اب سن لیجئے وہ حدیث، دھیان سے سن لیجئے، آپ کے سارے شک دور ہو جانے چاہیے، بشرطے کہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور ضد پر ہوں تو اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ ام المومنین سے سوال ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کتنی ادا فرماتے تھے؟ تو ام المومنین کا جواب یہ ہے کہ رمضان اور غیر رمضان، رمضان میں اور غیر رمضان یعنی رمضان کے سوا باقی 11 مہینوں میں بھی ہر رات میں 11 رکعات ادا فرماتے تھے۔ اگر اس حدیث میں صرف اتنا ہوتا رمضان میں تو دعویٰ کرنے والے کی بات میں وزن ہو جاتا۔ اسی حدیث میں جس کو بنیاد بنا کے، کیونکہ باب آ گیا تراویح کا تو اس سے لوگوں نے وہ تراویح مراد لے لیا، لیکن حدیث کے الفاظ تو سنیں۔ حدیث بتا رہی ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں، یعنی پورا سال تو تراویح تو صرف رمضان میں ہے، اور نبی پاک 11 رکعتیں پورے رمضان میں بھی اور باقی مہینوں میں بھی پڑھتے تھے، تو اب اس کو تراویح کیسے کہیں گے؟ پہلے میں آپ کو لفظ تراویح بتا چکا، اور جس حدیث سے شبہ ہو رہا ہے وہ حدیث بھی بتا دی۔ اس حدیث میں بھی ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں رات کو 11 رکعتیں، 8 رکعتیں تہجد کی اور 3 وتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 12 مہینے پڑھتے تھے۔ اس میں تراویح کا کون سا بیان ہے؟ اور 8 رکعت کے لیے بہت ہی ادب سے عرض کر دوں، کسی ضعیف حدیث سے بھی، ضعیف حدیث جس کو کمزور کہا جاتا ہے راوی کی وجہ سے، اس میں بھی بیان نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عمر 20 تراویح با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں، کوئی ہے ان سے زیادہ آج دین کو سمجھنے والا؟ پھر کیوں ہے یہ خام خواہ لڑوایا جا رہا ہے؟ اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی 20 ہی پڑھی جاتی ہیں۔ اس مرتبہ اگر ان کے کسی شخص نے 10 کا اعلان کیا، اس کا ذمہ دار وہ ہے، یہ کوئی شرعی اجازت نہیں ہے، وہ کیوں کر رہے ہیں وہ جانے۔ لیکن آپ کو میں نے جو مسئلہ تھا وہ بتا دیا، تراویح کی رکعت 20 ہی ہے، 20 ہی ہے۔ جی فراست علی نے سوال کیا ہے کہ گھر میں تراویح کا کیا طریقہ کار ہوگا پڑھنے کا، اور کیا چھوٹی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ فراست علی صاحب کا سوال لائے ہیں یہ کہ جی تراویح گھر میں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنے کی کیا صورت ہوگی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ۔ میں کل جمعے کے خطبے میں یہ باتیں بتا چکا ہوں، شاید آپ نے نہیں سنی۔ آپ گھر میں اگر کوئی حافظ قرآن ہے اس کو کہیں امامت کرے، اگر اس کی داڑھی نہیں ہے اور آپ کی بھی داڑھی نہیں ہے آپ اس کے پیچھے پڑھ لیں، کیونکہ پیچھے داڑھی والا ہو اور آگے داڑھی والا نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ آپ جیسا ہی ہے وہ آپ آپس میں پڑھ لیں، قرآن سنیں اس بہانے۔ نہیں آتی ہیں تو آپ چھوٹی صورتوں کے ساتھ، بلکہ 2 صورتوں کے ساتھ بھی پوری 20 تراویح پڑھ سکتے ہیں اگر اور صورتیں نہیں آتی ہیں تو۔ قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ ہر 2 رکعتوں میں یہ پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت کا اہتمام نہیں ہے تو اکیلے پڑھیں، گھروں میں پڑھیں، چھوٹی صورتوں سے پڑھیں، مگر پڑھیں
تاکہ عادت بھی بنی رہے اور ثواب سے بھی محروم نہ ہوں. ہلکا نہ سمجھیے گا جی نہیں تو چھوٹی سی چنگاری بھی کبھی کبھی بہت بڑی آگ لگا دیتی ہے، تو آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیے گا، باقاعدگی سے پڑھتے رہیے. فہد خان نے سوال کیا ہے کہ الکوہولک سینیٹائزر لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ کہ ماسک پہن کر نماز ہو جاتی ہے. یہ سوال وہی میں نے آپ سے کہا نا، بار بار دہرائے جا رہے ہیں، بار بار جواب دیے ہیں. فہد صاحب کا سوال آیا ہے کہ جی سینیٹائزر کا استعمال اور ماسک پہن کر، فیس ماسک پہن کر. سینیٹائزر اردو ترجمہ میں کیا کروں اس کا، صفائی کے لیے، احتیاط کے لیے آپ وہ لگا لیتے ہیں. وہ ایک لیکوڈ یعنی ایسا مادہ ہے جس کی وجہ سے جراثیم آپ کی جلد نہ پکڑے. تو یہ سینیٹائزر جو بنایا جاتا ہے یہ الکوہولک ہوتا ہے، الکوہل ڈالا جاتا ہے. الکوہل کیمیکل سے بھی بنتا ہے اور الکوہل حرام سے بھی بنتا ہے. کون سا اس میں استعمال ہوا ہے؟ اگر وہ کیمیکل ہے تو، اور اگر ویسے ہی حرام کشید کیا گیا ہے تو خارجی استعمال ہے. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو یعنی آپ ہاتھوں کے اندرونی سطح پہ نہیں، بیرونی سطح پہ لگاتے ہیں، یا جتنا جسم آپ کا کھلا ہوا ہے اتنے حصے میں آپ لگاتے ہیں تو وہ اڑ بھی جاتا ہے اور وہ وقتی طور پر رہتا ہے اور وہ احتیاط کے لیے ہے. اب اس میں الکوہل کتنے % ہے، یہاں جو بن رہے ہیں پاکستان میں آپ کو دوا خالص نہیں مل رہی، سینیٹائزر کہاں سے خالص ملے گا؟ جو اصل سینیٹائزر ہوتا ہے اس میں تو 70% الکوہل ہوتا ہے. آپ کو بہت مشکل سے ملے گا پاکستان میں. معذرت چاہتا ہوں میں، ہمارے ہاں تو دوائیں نہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی فلانی چیز وہ قادیانیوں کی ہے، فلانی چیز یہودیوں کی ہے، فلانی چیز عیسائیوں کی ہے، باقی ملاوٹ والی اور جتنی بھی ہیں چیزیں وہ ہم مسلمانوں کی ہیں، وہ ہماری اپنی ہیں. تو ہمارا تو یہ حال ہے. تاہم وہ الکوہل جو ہے وہ کیمیکل کا بھی ہوتا ہے، دوسرا خارجی استعمال ہے، مجبوراً وہ بھی آپ لگاتے ہیں اور خارجی طور پر، اور وہ کوئی اتنا زیادہ آپ استعمال نہیں کر رہے جیسے عطر استعمال کر رہے ہوں. آپ بہت ہلکا سا وہ لیتے ہیں صرف جلد کو جراثیم سے بچانے کے لیے، تو اس کی فقہا نے اجازت دی ہے. اور فیس ماسک ایسا کہ آپ کا منہ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ آپ کے ہونٹ نہ ہل سکیں. اگر آپ کے ہونٹ ہل سکتے ہیں، تلاوت آپ کر سکتے ہیں، جو پڑھنا ہے پڑھ سکتے ہیں، تو مجبوراً وہ بھی لگا سکتے ہیں. لیکن اتنا ٹائٹ ہو کہ تلاوت نہ ہو سکے، ہونٹ نہ استعمال، تو پھر وہ غلط ہوگا. تو مجبوراً ان چیزوں کی بھی علماء نے اجازت دی ہے. دانش صاحب نے سوال کیا ہے کہ بیوی کی غیر موجودگی میں شوہر نے یہ الفاظ کہے کہ میں نے اس کو چھوڑا، میں نے اس کو چھوڑا، میں نے اس کو چھوڑا 3 مرتبہ، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ کس نے؟ دانش نے؟ کوئی دانش صاحب ہیں، طلاق کا مسئلہ پوچھا. بھائی اس وقت آپ نہ پوچھتے، لیکن آپ نے پوچھ لیا ہے. بہار شریعت اگر آپ کے پاس ہے، حضرت مولانا صدر الشریعہ محمد امجد علی صاحب کی بہار شریعت، ورنہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی بہار شریعت. اس میں طلاق کے الفاظ جتنے بھی ہو سکتے ہیں شروع میں وہ لکھے ہوئے ہیں. آدمی نے کون سا لفظ کہا، میں نے تجھے چھوڑا، کس نیت سے کہا ہے، کون سا لفظ ہے جس سے کتنی اور کون سی طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو آپ بہار شریعت کا وہ باب جس میں طلاق کا بیان ہے، تو طلاق کے الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں. زحمت ہوگی آپ کو، آپ وہاں دیکھ لیجئے. میں اس وقت نہیں دہرا رہا، میں نہیں چاہتا تھا ایسا سوال آئے. یہ کوئی اس لحاظ سے نہیں کہ میں جواب نہیں دینا چاہتا، لیکن اس لحاظ سے کہ اس وقت مجھے پتہ ہے گھروں میں میاں بیوی مستقل اتنا اکٹھے شاید ہی رہے ہوں تو جھگڑے بھی ہوتے ہوں گے اور کچھ باتیں ہو جاتی ہوں گی، تو احتیاط کرنی ہے. لیکن طلاق کے الفاظ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں بہار شریعت میں. یہ کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے، اور مجھے خیال پڑتا ہے کہ اس کا وہ طلاق والا حصہ انگریزی ترجمہ بھی ہو چکا ہے.
تو آپ وہاں دیکھ لیجئے گا بہت سے الفاظ کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے. تو شوہروں کو بھی معلوم ہونا چاہیے, بیویوں کو بھی. یہ جو تاثر ہے کہ بیوی نے نہیں سنا, شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا ہے, تو شوہر کا بیان سنا جائے گا بھلے بیوی نے سنا ہو یا نہیں. کاغذ بھیج دیے دستخط کر کے شوہر نے, بیوی کہہ رہی ہے ہم نے ریسیو نہیں کیے, وصول نہیں کیے, تو آپ کے وصول نہ کرنے سے وہ نہیں, اس نے لکھ دیا, دستخط کر دیے, طلاق ہو گئی. آپ وصول کریں یا نہیں کریں, پڑھیں یا نہیں پڑھیں, شوہر کا بیان کافی ہوگا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیے, تو اس کا بیان سنا جائے گا. اگر اس نے ایسا لفظ کہا ہے جو طلاق جس سے پڑتی ہے, بھلے عورت نے سنا ہو یا نہیں, اگر شوہر نے کہا ہے طلاق ہو جائے گی. یہ ایسی چیز ہے مذاق میں بھی کہیں گے آپ, جس کو آپ کہتے ہیں نا آپ کا فنی موڈ ہے, آپ نے مذاق میں بھی کہا تو بھی ہو جاتی ہے. تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. صدف صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ آج کل لوگ بغیر سوچے سمجھے نام رکھتے ہیں, تو کیا نام کا اثر بچے کی صحت اور شخصیت پر پڑتا ہے؟ جی, یہ صدف نے سوال کیا, کوئی محترمہ صدف صاحبہ ہیں, کہ نام, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا, آج کل لوگ, پہلے ہوتا تھا بزرگوں سے نام پوچھتے تھے. میرا نام رکھنے کا ایک طریقہ ہے, میں ماں باپ کا نام پوچھ کے تاریخ پیدائش, قلبی عدد نکال کے میچنگ, کہ ایسا نام رکھوں جو بچے کو بھی فائدہ دے اور ماں باپ سے مزاج میں نہ ٹکرائے. شوہر اور بیوی کا نام ٹکراتا ہے, اس لیے جھک جھک ہوتی ہے, آئی کیو پرابلم, ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھتے. تو یہ ناموں میں بھی اثر ہوتا ہے. تو لوگ اکثر نام رکھ لیتے ہیں کمپیوٹر سے پوچھ کے, تحقیق نہیں کرتے, کیونکہ کمپیوٹر میں نام جو دیے جا رہے ہیں آپ کو, جو گوگل سے یا کہیں سے مل رہے ہیں, میں واضح طور پر کہہ دوں وہ سارے نام اور ان کے معنی درست نہیں ہیں. گوگل سے جو بات پوچھی جا رہی ہے اوتھینٹک نہیں ہے, تصدیق شدہ نہیں ہے, مستند نہیں ہے. ہر بات, بہت سی باتیں وہاں پر جس طرح چلائی جا رہی ہیں, ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی سازش ہو, ایسے نام دیے جائیں, کیونکہ نام کا اثر ہوتا ہے. مسمى نام والے میں اسم کا اثر کسی نہ کسی صورت ہوتا ہے, یعنی اس کے جو اثرات ہیں حروف میں بھی ہیں نا, یہ جو آپ کے عناصر اربع, آگ, ہوا, پانی, مٹی, یہ اثرات حروف میں بھی ہیں, مزاج میں بھی ہیں, جگہوں میں بھی ہیں, ناموں میں بھی ہیں. تو نام میچنگ کا نہ ہو تو ایسا ہو جاتا ہے. پہلے بزرگوں سے پوچھ کے رکھتے تھے, اب لوگ نام چنتے ہیں, نیا ہو, بھلے سے ادا کرنا آتا ہو یا نہیں, اس کے معنی صحیح. مثلا اقرا نام رکھا ہوا ہے, کتنی خواتین ہیں جن کے نام اقرا ہیں. اب یہ اقرا کیونکہ نام اسم ہوگا یا صفت ہوگا نہ, یہ آپ خود دیکھیں, اقرا کے معنی پڑھیے, تو یہ پڑھیے, یہ فعل ہے, کام ہے, کیا یہ نام ہوگا؟ اسی طرح اور بہت سے نام, اور ایسے ایسے نام ہوتے ہیں کہ جی, ابھی ایک صاحب نے بھیجا, پتہ نہیں تفریحاً بھیجا یا ویسے, کہ جی خاتون کا نام سوال بی بی ہے اور شوہر کا نام جواب خان ہے. تو ایسے بھی کچھ تفریحاً مذاق بھی کرتے ہوں گے, اور ہوتے ہیں فنی نیمز بھی ہوتے ہیں. تو نام خیر الاسماء ما عبدا و حمدا, سب سے بہترین نام وہ ہیں جن سے اللہ کی عبادت بندگی ظاہر ہو یا اس کی تعریف ظاہر ہو. اچھے نام رکھیں, اور کوشش, اگر نئے نام کی ہے منع نہیں ہے. لم نجعل لہ من قبل سمیہ, قرآن میں حضرت یحییٰ کا نام اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا, تو نیا نام رکھنا بھی, لیکن اس کے معنی ہوں, صحیح نام ہو, اور پکارا بھی صحیح جا سکے. اور جو نام رکھیں ان کو بگاڑنا نہیں. نبیوں کے, صحابہ کے نام پہ نام رکھ کے بگاڑتے ہیں. نام فاطمہ رکھا ہے, پکارتے کس طرح ہے, اس کو شارٹ کر کے بگاڑ کے, گنجائش نہیں ہے. تو بہت کوشش کرنی چاہیے. میں نے اکثر یہ دیکھا, سلیمان کو سولی کہہ دیتے ہیں, محمد کے لیے معاذ اللہ بگاڑتے ہیں, فاطمہ کے لیے اسی طرح, داؤد, دانیال, یہ نبیوں کے نام ہیں, بگاڑ کے لیے جاتے ہیں. یوسف, عثمان, کتنے نام میں نے دیکھے لوگوں کو وہاں یورپ, افریقہ وغیرہ میں بگاڑ کے لیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی یعنی غلطی ہے, گناہ ہوتا ہے اس سے. تو جو نام ہوں ان کا باقاعدہ جس زبان, فارسی کے ہیں, عربی کے ہیں, اردو کے ہیں, وہ موجود ہوں, اور صحیح نام ہوں, ان کے معنی بھی صحیح ہوں, اور اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اچھے نام رکھیے. شارٹس اور ہاف ٹی شرٹس پہن کر نماز یا ذکر و اذکار کرنا کیسا؟ سید فصیح.
سید فصیح صاحب کا سوال ہے شارٹس پہن کر، یعنی آج کل کم کپڑے پہننے کا رواج لڑکیوں نے بھی اپنا لیا ہے، تو مرد حضرات بھی کیوں پیچھے رہیں؟ یعنی بہت مختصر سی وہ ٹی شرٹ بنیان کہہ لیجئے اور نیکر جس کو کہتے تھے وہ پہنے ہوئے ہیں. تو گھر میں ہیں اگر آپ، اور آپ کی وہ جو شارٹ ہے جس کو شارٹس کہہ رہے ہیں آپ، نیکر جو ہے اس میں گھٹنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہیں، یہ جو نیز ہیں، کیونکہ ناف سے گھٹنوں تک، فرام نیول ٹو نی، مرد کا یہ حصہ ڈھکا ہونا لازمی ہے. اس کو ستر عورت کہتے ہیں. یہ ڈھکا ہونا چاہیے ناف سے گھٹنوں تک. تو ایسی نیکر پہنی ہے کہ آپ کے گھٹنے ڈھکے ہوئے، کوئی حرج نہیں. آپ نے وہ کیا کہتے ہیں ٹی شرٹ یا بنیان پہنی ہوئی ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن نماز نہ پڑھیے گا اس میں ٹی شرٹ میں، عادتاً کبھی ہوئی پڑھ لی، عادتاً نہ کیجیے گا. یہ جو ننگے سر نماز پڑھنا، اس طرح کے کپڑوں میں نماز پڑھنا اور ان کو ہلکا لینا، یہ بہت بڑا گناہ بن جائے گا. ہلکا لینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نہیں پڑھی، صحابہ نے ننگے سر نہیں پڑھی، اولیاء علماء نے نہیں پڑھی، اور آج ہم کہیں کہ ٹوپی ضروری ہی نہیں ہے. تو وہ پھر کیوں نہیں پڑھتے تھے ننگے سر؟ کیا ان کو مسئلے معلوم نہیں تھے؟ وہ تو پگڑیاں باندھتے تھے، ٹوپی بھی پگڑی بھی، اور ہم ٹوپی تک نہ لیں. اسی طرح اللہ کے حضور حاضر ہونے کی، جن کپڑوں میں بادشاہ کے سامنے نہیں جا رہا، اللہ کے حضور کیوں جا رہا ہوں؟ مجھے کچھ تو اہتمام کرنا چاہیے تاکہ میں آداب میں رہوں. آپ جتنا ان چیزوں کو ہلکا لیتے جائیں گے، ثواب بھی ختم ہوتا جائے گا، اور آپ کے اندر سے وہ جو ایمانی ایک روحانی کیفیت وہ بھی ختم ہوتی جائے گی. تو ایسا نہ کیجئے، بڑی مہربانی. کب تک چلانا ہے؟ جی فرمائیے. آداب مسجد کیا ہے؟ عدنان حسن صاحب کا سوال آیا ہے، آداب مسجد کیا ہیں؟ یہ جواب تو لینتھی یعنی لمبا اور طویل. مختصر یہ ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کو پاک رکھنا، اس کو صاف رکھنا، اس کو آباد کرنا، اور اس کے ساتھ یعنی اس میں بدبودار چیز کو نہیں لے کے جانا، اس میں گندگی نہ کرنا، اس میں دنیا کی باتیں نہ کرنا، اس میں شور نہ کرنا، یہ سب شامل ہے. مسجدیں اس لیے نہیں ہیں کہ وہاں اعلان کیا جائے کہ فلاں چیز کسی کی گم ہو گئی ہے، ان چیزوں کے لیے نہیں. ہمارے ہاں بہت کچھ ہو رہا ہے، ہم مسجدوں کے آداب سے خالی ہے. دنیا کی بات، مسجد میں غیر ضروری دنیا کی بات کرنے سے 40 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. اور پھر مسجد نبوی اور مکہ مکرمہ کے آداب تو اور بھی زیادہ. وہاں جا کے بھی ہم رنگ ٹون نہیں بند کرتے ٹیلی فون کی، وہ موسیقی بج رہی ہے، آپ کو کیا پتہ کتنے گناہ گار ہو رہے ہیں. ایک عجیب طریقہ بنا لیا لوگ، فون ملا کے لو جی سلام کر لو، تو سلام تو وہ یہاں سے بھی سن رہے ہیں، اس طرح ان سے کہنا، اور یا روضہ شریف کے سامنے ہم لوگ اس طرح. تو یاد رہے کہ مسجد کا ادب کرنا چاہیے، اور مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے، وہ عبادت کے لیے ہے، شور شرابے کے لیے نہیں ہے، دنیا کے ہنگاموں کے لیے نہیں ہے. مسجد میں معتکف کے سوا کسی کو سونا کھانا پینا جائز نہیں ہے. یہ بہت میں نے کہا نا لینتھی سوال، اور اس کے بہت سے حصے ہیں. تو کوشش کیجئے مسجد میں ادب، اور مسجد جائے امان ہے. آج کل یہ جو مسجدوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے نا، یہ شرعی احکام نہیں ہے، ان کو اختیار نہیں ہے، مگر یہ کر رہے ہیں. وبال انہی پر ہوگا، وہی ذمہ دار ہوں گے. دنیا میں 2 دن کی حکومت ہے، لیکن ان پر وبال کتنا ہوگا ان کو نہیں پتا. تو مسجد کے آداب کا مجھے آپ کو بھی خیال، مسجد کے ارد گرد. اب مسجد کی دیوار کے ساتھ دکانیں بنی ہوئی ہیں، وہ نماز کو بھی نہیں آتے، وہ اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ شور کر رہے ہیں، یا مسجد کے پاس سے گزرنے والے. حالانکہ پہلا وہ وقت تھا کہ مسلمان غیر بھی مسجد کے پاس سے گزرتا تھا، شور نہیں کرتا تھا. ہم اوٹر بجاتے ہیں، ہم وہاں موسیقی بجاتے ہیں، مسجد کے پڑوس والے پرواہ نہیں کرتے. تو یہ جتنا ہم اس پیچھے ہوتے جا رہے ہیں نا، اتنی برکتیں ہٹتی جا رہی ہیں، اتنا امن رخصت ہوتا جا رہا ہے. تو مسجدوں کا ادب، ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے گھر لینا ہے تو مسجد کے پڑوس میں لینا ہے. اللہ کی
نام کی اللہ کے ذکر کی آواز آئے گی، اذان کی آواز۔ قبر بنانی ہے تو کسی اللہ والے یا سید کے ساتھ بنانی ہے، یہ پہلے کوشش ہوتی تھی۔ آج کہ مسجد سے دور، جی اذان سونے نہیں دیتی، جی مسجد میں یہ ہوتا ہے، جی وہ ہوتا ہے۔ تو مسجدوں کے آداب اگر رکھے ہوتے کتنی برکتیں ہوتی، مسجدوں کو آباد رکھا ہوتا کتنی برکتیں ہوتی۔ بہرحال میں نے مختصر جواب دیا ہے، بہت سی اس کی تفصیل ہے، اور قرآن شریف میں پڑھیں آپ، حدیث شریف میں پڑھیں، اور پھر باقاعدہ باب بنائے ہیں اس کے اور لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی یہ مجھے بتایا گیا جناب عبد الرافع صاحب اور محمد زین صاحب اور رفیع اللہ صاحب نے کہ کچھ سوال جمع ہو گئے ہیں، لیکن اس طرح ہم چلائیں گے تو سحری تک چلتا رہے گا۔ وہ تو آپ کے سوال تو ایک ہی رات تو نہیں ہے نا، تو جو سوال ہیں وہ جمع کر لیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کوشش کیجئے گا ہم صرف پوچھیں نہیں، عمل بھی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتیں اس لیے تباہ، سوال بہت کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ ہم پوچھتے بہت ہیں، عمل نہیں کرتے، تو ہم عمل بھی کریں۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آج پہلی رات، پہلا دن، آئندہ جو اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے اور اسی رمضان میں خوشخبری ملے اس وبا کے دور ہو جانے کی، ختم ہو جانے کی۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ اجوا نام کا ایک پیج ہے، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ رات کو 12:30 سے 1 گھنٹہ وہ بھی، اگر وہ بھی آئے تو ہو سکتا ہے وہ بھی نشست لگائیں گے۔ یہ نشست روزانہ اسی طرح جاری رہے گی، اگر وہ آئے تو وہ بھی کر لیں گے، اس میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ کریم ہمارے روزے قبول فرما، ہمارا نماز تراویح ادا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تسبیحات کرنا قبول فرما۔ ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اپنے فضل سے معاف فرما۔ الہی جو لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج یوم ولادت ہم نے منایا، ان کے صدقے الہی ہم سب کی بخشش فرما۔ الہی ان کے درجات بلند فرما۔ الہی اس وبا کو دور فرما دے۔ الہی دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں ان سب پر کرم فرما دے۔ مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما۔ الہی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما اور ہمیں ان کی غلط باتوں سے محفوظ فرما، اور اگر یہ سرکش ہیں مولا تو ہمیں ان سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کے حق میں خیر فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، آمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل انشاءاللہ 2 رمضان المبارک میرے والد گرامی مجدد مسلک اہل سنت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت، ہجری تقویم، ہجری کیلنڈر کے حساب سے 2 رمضان، تو ہو سکے تو کل ان کو بھی ایصال ثواب کیجئے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔